آفیسر صاحب، جب وہ حملہ کر رہے تھے تو آپ لوگ کدھر تھے؟ آپ سو رہے تھے کیا؟ ہم سو نہیں رہے تھے، ہم جاگ رہے تھے، لیکن مجاہدوں کے ساتھ لڑنا ہماری بس کی بات نہیں تھی سر۔ تو حد ہوتی ہے، چند مجاہدوں کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکے۔ سر میں بھی چاہتا ہوں، لیکن دیکھنے اور نہ دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولوں، آپ کو جانا چاہیے۔ جی سر۔ زاہد صاحب، اب جلدی حمید کو فون کرے، کیونکہ میں نے آج جلدی گھر جانا ہے، مجھے کچھ ضرور کام ہے۔ یس سر۔ اب جائیے اور کل والی مشن کی تیاریاں کریں۔ ادھر مت بیٹھے میرے سامنے، مجھے اور بھی غصہ آ رہا ہے۔ جی سر۔ آپ سب کی دعاؤں کی بدولت آج ہم فتح حاصل کر چکے ہیں۔ اتنا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو دیکھو نا یار، جھوٹ کی حد ہوتی ہے۔ حواس کا کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ہم جاری رکھیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ حماس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کو بہت جلدی شکست دیں گے۔ حقیقی خبریں وقفے کے بعد تفصیل سے پیش کریں گے۔ آپ کون ہو اور بنا بتائے اندر کیسے آ گئے؟ کون ہو تم اور کیا چاہیے؟ صاحب میں بھوکا ہوں، 1 مہینے سے سفر میں ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس کھانے کو کچھ دے دو۔ جاؤ اور کہیں اور سے کھا لو، میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں کہ میں اندر جاؤں اور تمہارے لیے کھانا لے کر آؤں۔ صبح صبح کوئی اور نہیں ملا کہ مجھے ہی پریشان کرنے چلے آئے۔ صاحب اب مجھ میں اور طاقت باقی نہیں کہ میں سفر کر سکوں، چلو چند سکے ہی دے دو، اس سے تو تمہارا کچھ عذر نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو بہت دولت مند ہو۔ ہاں دولت مند تو میں ہوں، اور چند سکے کیا، میں آپ کو 1 ٹکا بھی نہیں دوں گا، آپ جا سکتے ہیں۔ ہاں مجھے واقعی میں بہت بھوک لگی ہے، خدا کے لیے کچھ کھانے کو دے دو۔ سلمان، اس کو باہر نکالو۔ سر میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اسے واپس لے کر جاؤ، میں بعد میں خود کھاؤں گا۔ لیکن سلمان، اس آدمی سے میری جان چھڑواؤ یار، اس کو باہر نکالو۔ لاؤ یہ کھانا مجھے دے دو، میں بہت بھوکا ہوں، اس کو تو بھوک بھی نہیں لگی ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، لاؤ یہ کھانا مجھے دے دو۔ مجھے تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جو انگریز کالوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ارے میں کالا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو میرے رب نے مجھے بنایا ہے۔ سلمان، اس کو باہر نکالو، اگر نہیں جاتا تو زبردستی دھکے دے کر نکالو۔ سلمان، اب مجھے سچ میں غصہ آ رہا ہے، میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، اس کو دھکے دے کر باہر نکالو۔ آپ ایک جگہ کیوں کھڑے ہیں؟ سلمان، اس کو باہر نکالو، اٹس مائی آرڈر۔ اس وقت یہ ملازم میرے ماتحت ہے، میں جو اسے بولوں گا وہی کرے گا۔ کتے بلواؤ، کتے، یہ ایسے جانے والوں میں سے نہیں ہے، یہ بہت بے شرم ہے۔ صاحب اب بس، میرے لیے یہی بےزتی بہت ہے، میں بد دعا دیتا ہوں، میں بد دعا دیتا ہوں، میں آپ کو بد دعا دیتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد تم مجھ سے کھانا مانگو گے۔ ارے جاؤ خڑوس، میں تم سے کھانا مانگوں گا، جاؤ نکلو میرے گھر سے۔ ہاں میں جا رہا ہوں، میں ضرور جاؤں گا، میں بھی روکنے والا نہیں ہوں، لیکن آپ بہت پچھتاؤ گے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ۔ السلام علیکم بابا جانی۔ آپ کے بابا جانی تو بہت غصے میں لگ رہے ہیں۔ کلثوم، میرا دماغ پہلے سے خراب ہے، اب اور خراب مت کرو پلیز یار۔ ارے تو ہوا کیا ہے، ہمیں بھی کچھ بتائیے نا۔ بیگم صاحبہ، بابا آیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، باہر نکلو۔ ارے بابا جانی کیا ہوا ہے، ہمیں بھی کچھ بتائیے نا۔ جی بیٹی، ایک فقیر آیا تھا۔ پھر کیا وہ جانے والوں میں سے نہیں تھا؟ میں نے بہت بےزتی کی ہے بیچاری کی، اس وقت میں بہت غصے میں تھا۔ اس نے بولا کہ مجھے کھانے کو کچھ دے دو یا مجھے کچھ پیسے ہی دے دو کہ جس پہ میں کھانا کھاؤں، لیکن میں نے کچھ نہ دیا، میں اپنی ضد پر اٹکا رہا۔ میں نے اس بیچارے کی بہت بےزتی کی ہے۔ میں نے سلمان کو بولا کہ اس کو دھکے دے کر باہر نکالو۔ جب سلمان دھکے دینے والا تھا، وہ بیچارہ کڑا کے کڑا رہ گیا، تو اس نے بولا کہ اب یہ میری ماتحت ہے، جو بھی میں اس کو بولوں گا یہ وہی کرے گا۔ بے شک وہ سچ بول رہا تھا، کیونکہ سلمان کڑا کے کڑا رہ گیا۔ تو پھر میں نے کتا بلوا لیا، کتا بھی وہاں کڑا کے کڑا رہ گیا، کتا بھونکا ہی نہیں۔ اس وقت میں ڈر گیا
کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کو اس کو کھانے کو کچھ دے دینا چاہیے تھا، آپ نے بھی ہم حاضر کی۔ اب جو ہوا سو ہوا، آپ باتیں مت بنوا، میرا دماغ ویسے بھی بہت خراب ہے۔ ارے بابا جان، آپ نے غلط کیا کہ ان کی بےعزتی کی۔ بے شک آپ ان کو کچھ نہ دیتے لیکن ان کی بےعزتی تو نہ کرتے، اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ ہاں بیٹی، میں مان رہا ہوں، لیکن مجھ سے غلطی تو ہو گئی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بیٹی اتنا ہی نہیں، اس نے مجھے بہت بڑی بد دعا دی ہے۔ اس نے بولا کہ ٹھیک 1 مہینے بعد آپ مجھ سے کھانا مانگو گے۔ اللہ خیر کرے۔ میں بہت دن سے بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ دے دو۔ بابا آپ ادھر کھڑے رہو، میں لے کر آتی ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے میرے بیٹی، اللہ آپ کو بہت کچھ دے۔ پی لو بابا جی، یہ گرم گرم دودھ پی لو، آپ کا بھوک مٹ جائے گا، اور یہ کچھ پیسے ہیں آپ کے کام آئیں گے۔ بیٹی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سب اپنے پاس رکھو، کچھ ہی دنوں میں تمہارے گھر میں کوئی سخت بیمار ہو جائے گا، حتیٰ کہ ان کے جان خطرے میں ہوگی، یہ نکال کر آگ میں ڈال دینا، ٹھیک ہو جائے گا بیٹا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی یار، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ بابا جب بھی آپ کو بھوک لگے نا ہمارے گھر آئیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میرے بیٹی، اب بہت اچھی ہو۔ السلام علیکم ابو، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ادھر آئیے نا، بیٹھیے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آئیے نا۔ پتہ نہیں میرے بیٹا، آج میں نے بہت تکلیف میں سارا دن گزارا ہے، اب بھی میرا طبیعت بہت خراب ہے۔ آئیے نا اندر بیٹھیے پاپا جی، میں آپ کے لیے دوائی لے کر آتی ہوں۔ ابو جی آپ ادھر بیٹھیے، میں ڈاکٹر کو بلا کے آتی ہوں۔ ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے بیٹا، میڈیسن دو، وہی کافی ہے۔ ارے نہیں ابو جی، آپ ایسا نہیں کہے، آپ بیمار ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ارے بیٹا اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میرے ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بلا وجہ ٹینشن لے رہی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آخر بیٹی ہے نا سر، فکر تو ہم کرے گی۔ پاپا جانی، میری دوست کے ابو بہت بیمار ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں؟ چپ چاپ کر کے بیٹھ جا، دماغ مت خراب کر۔ ارے ابو میں نے ایسا کیا کہا ہے؟ میں نے اتنا ہی کہا کہ میرے دوست کے ابو بہت بیمار ہے، میں پوچھنے کے لیے جاؤں، اس میں تو بہت ثواب ملتا ہے۔ ثواب کے بچے، میں نے اب سے بولا نا میرا دماغ مت خراب کرے۔ پاپا جانی پلیز مجھے جانے دو، میرے دوست کے ابو بہت بیمار ہے۔ جاؤ لیکن جلدی کر واپس آنا۔ تھینک یو بابا جانی۔ السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو یار؟ میں اچھی ہوں یار، سنا ہے آپ کے ابو بیمار ہے؟ ہاں یار میرے ابو بہت بیمار ہے۔ آپ نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ ارے کیوں نہیں یار، ابھی ڈاکٹر آیا ہوا ہے، روم میں ہے، ابو کا علاج کر رہے ہیں۔ بیٹا مجھے بہت تکلیف ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ خیر کرے گا ابو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ انکل ہمت مت ہاریے، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، فکر مت کریں۔ ایک کہ ہم آپ سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتے، لیکن آپ کے ابو آج رات کے مہمان ہیں۔ ارے ڈاکٹر آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے۔ میڈم جو سچ تھا میں نے آپ سے وہی کہا۔ کہیں تو ممکن ہوگا نا میرے ابو کا علاج؟ نہیں میڈم، میں نے آپ سے جو کہا ہے وہی سچ ہے، اس کے علاوہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یار آج ایک بابا آیا تھا، کچھ چیزیں کر گیا ہے کہ یہ جب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے گا تو پھر یہ آگ میں ڈال دینا۔ ہاں بہن، میرے پاپا نے بھی اس درویش کی عجیب حقائق کا تذکرہ کیا تھا۔ اچھا تو پھر اگر میری بات ماننا ہے نا تو اس چیز میں کوئی کمال ضرور ہوگا، آپ چیک کر تو دیکھیں نا۔ ایسا نہیں یار، مجھے یقین نہیں ہے ان باتوں پر، استعمال کر کے تو دیکھیے نا یار۔ ڈاکٹر سے میں ابھی آئی، لیکن پاپا کی طبیعت میں تھوڑی بھی بہتری آئی تو مجھے ضرور بتائیے نا، اللہ کرے میرے ابو ٹھیک ہو جائے۔ بتائیے نا سر، آپ کی طبیعت ابھی کیسی ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے میں ٹھیک ہو رہا ہوں،
پہلے تو میرے جسم میں بہت درد تھا، بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اب شاید میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر مت کر سر۔ ابو آپ کی طبیعت آپ کیسی ہے؟ انکل آپ کی طبیعت آپ کیسی ہے؟ طبیعت کافی بہتر ہے۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انکل۔ جی بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی عمر دراز ہو بیٹی۔ سارے نوکر کدھر ہے؟ ایک بھی نوکر نظر نہیں آ رہا۔ صبح اٹھی تو ایک بھی نوکر نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے لوگ۔ تو میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے ابھی لے کر آتی ہوں، یہ لوگ کھانا کھائیے۔ ارے اسے تو عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، آپ نے کب بنایا ہے؟ شاید یہ پرانا کھانا ہے۔ ارے کیسے خوشبو؟ اس میں کوئی بھی خوشبو نہیں ہے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ میں نے آج ہی بنایا ہے۔ اس میں سے تو عجیب سی بدبو آ رہی ہے، میں جا کے باہر سے کھا لوں گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے آرڈر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سر ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے، لو جی کھانا آ گیا۔ ارے میجر صاحب، اس سے تو وہی بدبو آ رہی ہے جو گھر میں کھانے سے آ رہی تھی۔ ارے سر یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اسے تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، یہ تو بہت لذیذ کھانا بنا ہوا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، یہ لذیذ کھانا آپ ہی کھا لو، میں نے نہیں کھانا، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا۔ اللہ حافظ۔ بیگم میں جہاں بھی جا رہا ہوں نا، سارے کھانوں سے وہی بدبو آ رہی ہیں۔ ارے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی بدبو؟ پتہ نہیں، لیکن بہت بدبودار کھانے ملتے ہیں مجھے۔ ارے ایسی باتیں نہیں کرے، گناہ ہوتا ہے۔ میں کنٹرول روم کال کرتا ہوں، وہیں سے میرے لیے کھانا بھجوایا دیا جائے گا۔ کرنل صاحب کے لیے کھانا بھجوا دیا جائے۔ 2211 2211 کرنل صاحب کے لیے کھانا بھجوا دیا جائے جلدی۔ یار پتہ نہیں کرنل صاحب کو کیا ہو گیا ہے، میں نے 3 بار کھانا بھجوایا، ایک بار تو ایکسیڈنٹ ہوا، دوسری بار گاڑی خراب ہو گئی، اور تیسری بار تو گاڑی ہی پلٹ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے بھائی؟ پتہ نہیں یار، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ کرنل صاحب 2 دن سے بھوکا ہے، پتہ نہیں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں نا، تو کرنل صاحب کے کھانوں میں وہ درویش کے الفاظ گھوم رہے ہیں۔ او میرے رب، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ارے وہ جھونپڑی کس کی ہے؟ چلو ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گے، تم ضرور آؤ گے۔ بابا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ اللہ تم سے راضی ہو جائے بیٹا، اب تم اس مصیبت سے آزاد ہو۔ بیٹے میں اب کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، لیکن میرے بیٹے میرے کچھ نصیحت یاد کر لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہوں، کبھی بھی کسی سائل سے بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے بیٹا، کیونکہ مانگنے والے سے دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں سے چنا ہے، دوسروں سے مانگنے والوں میں سے نہیں۔ کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ افضل ہوتا ہے۔ جو انسان آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دے، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ انسانیت اللہ پاک کا کنبہ ہے، جو انسانیت کا مدد کرتا ہے وہ اللہ پاک کا دوست ہوتا ہے، جو نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا دشمن ہوتا ہے۔ شکر اللہ کا کہ مجھے بہت جلدی سزا مل گئی۔ میرا توبہ ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ میں بہت عاجز بندہ ہوں، مجھے معاف کر دو میرے خدایا، میں آئندہ ایسا غلطی کبھی بھی نہیں کروں گا۔